حاضرین، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، اور صاحبان ایمان میں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فہم دیا کہ ہم خالص کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائیں۔ باقی اور بھی مسلمان دنیا کے اندر رہتے بستے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی اور شخصیات کی طرف ان کی نسبت اپنے نبی سے نسبت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر نسبت کرنا ہی ہے ہم امت محمدیہ کے مسلمانوں کو، تو اپنے نبی سے کیوں نہیں؟ ہم محمدی کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو؟ محمدی چھوڑ کر کے دیگر اور نام لگانا، میں نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن آپ اپنی محبت کو تولیے کہ ایک شخص اپنی نسبت کو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے اور آپ امت محمدیہ کے کسی فرد سے جوڑتے ہیں، تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ کے اس عمل میں محبت کے تعلق سے کچھ کوتاہی نظر نہیں آتی ہے؟ یقیناً۔ بطور مثال اگر میں کہوں کہ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں موجود ہوں تو ہم سب فخر محسوس کریں گے کہ بڑھ کر آپ سے ملے، بجائے اس کے کہ آپ کے کسی اور ساتھی سے ملے، پہلے آپ سے ملیں۔ دیکھا گیا ہے بڑی شخصیات جب آتی ہیں تو چھوٹی شخصیات جو ان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں ان کو سب لوگ بھول جاتے ہیں، بڑی شخصیت پر نظر گڑ جاتی ہے اور بس ان سے کب ملاقات ہو جائے، کب ان سے مسافہ ہو جائے۔ یہ تو آج کے گئے گزرے دور کا عالم ہے۔ آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کے دور کا کیا عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو وہ اپنی نسبت گرچہ کے علم میں ایک اصحاب علم کے پہاڑ تھے، لیکن وہ اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی طرف نہیں کرتے تھے۔ کسی نے اپنے آپ کو صدیقی نہیں کہا، عمری نہیں کہا، عثمانی نہیں کہا، علوی نہیں کہا۔ آپ مجھے کوئی بھی ثبوت دے سکتے میں مان لوں گا۔ سب نے اپنی نسبت محمدی ہی رکھی، جو بھی مسئلے آئے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیے۔ کبھی ادھر ادھر کسی کے فتوے پر اگر کوئی گیا تو انہیں یہ کہا گیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر پتھروں کی کہیں بارش نہ ہو جائے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے کہا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی غیرت تھی۔ خیر، اس تمہید کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، یہ اصحاب بلا تفریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس سے پہلے کی خطبے میں نے بتایا تھا کہ ان میں درجہ بندی ضرور ہے، لیکن اصحاب رسول ہونے میں تمام کے تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ایک ادنا صحابی، ایک آخری صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو اور ایک دیدار آپ کا کیا ہو اور ایمان کے حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہو، وہ صحابی رسول دنیا کے تمام انسانوں سے فائق تر ہے، برتر ہے، کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور دنیا سے چلا گیا، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ رہ گیا معاملہ صحابہ کرام میں، درجہ بندی تو یقیناً ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، اس دور میں بھی تھا۔ انہی میں سے کچھ سابقون الاولون ہیں، انہی میں سے کچھ عشرہ مبشرہ ہیں، انہی میں سے کچھ اصحاب بدر ہیں، انہی میں سے کچھ اصحاب احد ہیں، انہی میں سے کچھ اصحاب صلح حدیبیہ ہیں۔ اس طرح سے آپ درجہ بندی کرتے جائیں۔ اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ اور عقیدے کی کتاب اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو درجہ بندی بھی مل جائے گی۔ لیکن اصحاب رسول ہونے میں سب کی قدر و قیمت، سب کی اہمیت ہماری نظر میں ایک ہے۔ یہ دشمنوں کا دیا ہوا شگوفہ ہے کہ ہم صحابہ کرام میں دشمنیاں دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیے، صحابہ کرام میں اگر دشمنیاں تھیں تو
یہ حدیثیں، یہ قرآن کی تعلیمات، یہ پورا سیٹ اپ شریعت تو تیا پانچا ہو گیا ہوتا نا. ہمارے پاس آتے آتے نہ جانے اس کی کیا حالت ہو گئی ہوتی. لوگوں نے خاندانی اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے معمولی انسانی لغزشات کو اتنا بڑا بلنڈر بنا دیا کہ خاندان نبوت کے حصے بکھرے کر ڈالے اور بزام خیش نبی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیے. اور جو آپ پر ایمان لانے والے سابقون الاولون تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اصحاب بدر و احد تھے، انہیں نکال باہر کیا. ان سب کو بیک زبان بیک لخت کافر و مرتد کہہ دیا الیاذ باللہ. اگر یہ سنہری کڑی اصحاب کرام کی ہم نکال دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہمارے پاس خالص اسلام ہے، خالص کتاب و سنت ہے، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ممکن ہو سکتا ہے. برا ہو ان یہودی اور عیسائی مزاج لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا. ویسے ہی امت محمدیہ کے کچھ افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی اور ستاتے ہی رہے ہیں آج تک. آپ کے خاندان پر چھیٹا کشی، آپ کے انتخاب پر انگشت نمائی، آپ کے فیصلے پر عدم رضامندی، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کے دامن سے وابستہ کر کے پوری امت کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں اصحاب اہل بیت کے دوست ہیں اور باقی جتنے تھے سب دشمن تھے. آپ سوچئے تو صحیح، اللہ عالم الغیب والشہادہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصد دے کر کے بھیج رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کے درمیان. مقصد یہ بتایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، جس کا مقصود اصلی تھا اس نے اپنا گول نہیں حاصل کیا. عجب طرفہ تماشا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ بجز چند اصحاب کے مرتد ہو گئے تھے، وہ انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شدید ضرب لگا رہے ہیں. آپ کا مقصد خود اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اخلاق سدھارتا ہے، ان کے اعمال سدھارتا ہے، انہیں نکھارتا ہے، سنوارتا ہے. جن غلطیوں میں، جن برائیوں میں، جن خامیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، وہ خامیاں، وہ گناہ، وہ غلط راستے اسے چھڑا دیتا ہے. آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت آپ کے انتقال کے بعد فوراً ضائع ہو گئی اور کوئی آپ کا نام لیوا نہیں بچا، کوئی آپ کے دین کا پیروکار نہیں بچا بجز چند لوگوں کے. یہ بات ہضم ہوتی ہے کیا؟ سوچو ذرا، یہ بات ہضم ہو سکتی ہے؟ اچھا دوسرے ناحیے سے سوچو، اللہ عالم الغیب والشہادہ، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کی بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے یا جانتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا غیب جانتے تھے، تو آپ غیب جانتے ہوئے بھی اپنی شادیاں، اپنے خاندان کی شادیاں، اپنی بیٹیاں، ان کی بیٹیاں ایک دوسرے خاندان میں دیں اور لیں، وہ بھی دشمن خاندان میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ سوچو.
آج کس گئے گزرے دور میں ہمارا جس خاندان سے جھگڑا ہو جائے اس خاندان میں ہے نہ ہم اپنی لڑکی دیں گے نہ اس کی لڑکی لانا پسند کریں گے، اگر تعصب میں ہے تو، ورنہ جھگڑے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ شریعت نے جھگڑے کو 3 دن کے اندر نپٹانے کا حکم دے دیا ہے کہ ہمارا کتنا ہی بڑے سے بڑا جھگڑا ہو جائے 3 دن کے اندر ہم اس کو سلجھا لیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، پھر وہی راہ و رسم ہمارا شروع ہو جائے، باقی نہیں رکھا ہے شریعت نے۔ ولو بالفرض، اگر ایسا ہو کہ ہمارا باقی رہے جھگڑا تو کیا ہم اپنی لڑکی دیں گے؟ کیا ہم ان کی لڑکی لیں گے؟ لائیں گے؟ قطعی نہیں لائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاندان قریش میں، بنو تیم کے ہیں، تیمی ہیں، اور لڑکی دے رہے ہیں قریشی کو، ہاشمی کو۔ آپ مانیے تھوڑی دیر کہ قریشیوں کا، ہاشمیوں کا، بنو عدی سے، بنو تیم سے، بنو مخزوم سے، بنو عبد شمس سے، ان سے جھگڑے چل رہے تھے، بنو امیہ سے جھگڑے چل رہے تھے، تو پھر یہ لڑکیوں کا لانا اور لے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ کیا امت کو ہم بتا رہے ہیں اور کیا آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سسر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، 2 داماد، ایک حضرت عثمان، ایک حضرت علی۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، اور آج دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، دشمنان رسول کریم، دشمنان شریعت، دشمنان خدا و رسول بنو امیہ کو بڑا ولن بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تو خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد فوراً اسلام کا تیاں پاچا کر دیا، تیاں پاچا کر دیا، سب اپنی منمانی کر ڈالی، سب جیسا چاہا ویسا کر ڈالا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں اور اسلام کا تیاں پاچا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سوچئے تو صحیح کہ بنو امیہ کے سے جو پرخاش دکھایا جاتا ہے، جو لڑائی دکھائی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے کی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر غاصب، حضرت عمر غاصب، حضرت عثمان غاصب، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ علم ہوتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ عمر غاصب ہیں، ہمارے حق کو نہیں دیا ہے، ادا نہیں کیا، اپنی بیٹی ام کلثوم کو کیوں دیا ان کی نکاح میں؟ اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد ان کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے، اور امت کے بظاہر خیر خواہ بباطن دشمن ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں عقیدہ کیا ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم قرآن و سنت سے دور، سیرت و تاریخ سے دور، ہم ان کی بات میں آ جاتے ہیں، اور دبی زبان ہی صحیح، انجانے میں ہی صحیح، بعض صحابہ کو بعض صحابہ کے مقابلے میں لا کر ایک کو دوسرے کا دشمن ماننے لگتے ہیں یا مان لیتے ہیں۔ یہ ہماری لا علمی ہے، کم علمی ہے، اور اس کے لیے، اس پروپیگنڈے کے لیے یہ محرم کا مہینہ ہو سکتا آج سے شروع ہو جائے، مغرب کے بعد 1 تاریخ ہو سنیچر کی، شاید 1 تاریخ ہوگی سنیچر، کل 1 تاریخ ہوگی، 1 تاریخ سے جو بونڈر شروع ہوگا 10 دن تک، آپ دیکھیں گے کہ محبت اہل بیت کے نام پر شیعیت کی ترویج ہوگی، شیعیت کی، جو دشمن اسلام ہیں، دشمن اسلام ہیں، عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، یہ انہوں نے اسلام کے جڑ کو کھودنے کی پوری کوشش کی ہے، اور پورا جو ہے خیمہ تیار کیا ہے کہ سنیوں کو کس طرح سے، سنیوں کے درمیان کس طرح سے گھس کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب اور برباد کیا جائے۔ اللہ کی بات کو ہم رد کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ رحماء بینہم کی جو تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے بیان پر، اس کے اشارے پر، اس کی تقریر پر اللہ کے اس جملے کو کالعدم قرار دیں گے؟
کہ رحماء بینہم نہیں، اشداء تھے، اشداء بینہم تھے. ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے ان سے جو خامیاں ہوئی ہیں انسان تھے، انسان سے باہر نہیں تھے. اسی لیے ہم انہیں غلطیوں سے مبرہ اور پاک نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو بیان کرنا بھی ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ماننا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم غلط زبان نہیں نکال سکتے ہیں. عرض مدعا یہ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یا بیان کیا جائے گا ان 10 دنوں میں، یہ سب کچھ جھوٹ جھپ، سب کچھ کذب ہے. تاریخ کے ان اوراق کی اور ورق گردانی ہے جن کو جھوٹوں نے مرتب کیا ہے، کذابوں نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان اللہ و رسول نے مرتب کیا ہے. جن لوگوں نے صحیح تاریخ مرتب کی ہے سندوں کے ساتھ، ان کو ہم پڑھیں اور ان سے تجزیہ اور تحقیق کر کے اصل مطلب تک پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں. لیکن اندھے بن کر کے ہر صحیح و ضعیف کو تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان اگر ہمارے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے تئیں ہمارے دل پیچ و تاب کھانے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، صحیح سنت کو نہیں پڑھا ہے، صحیح نبی کے تعلیمات کو نہیں دیکھا ہے، تاریخی حوالوں کو دیکھا ہے. اور تاریخی حوالوں کو لے کر کے ہم نے صحابہ کرام پر زبان درازی شروع کر دی ہے، جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ جن کی تعلیم و تربیت کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا، جن کا مقصود یہ تھا ان کے اوپر تلاوت قرآن کرنا، جن کا مقصود تھا ان کا تزکیہ کرنا، جن کا مقصود تھا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. کیا کتاب و حکمت کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کمزور تھی کہ آپ کے شاگردان آپ کی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی آپ کے پڑھائے ہوئے سبق کو بھول گئے، تاقی نسیاں بنا دیا، سارا جھولا جھنکڑی اٹھا کر کے پھینک دیا اور سب اپنے اپنے جس مذہب پر تھے اس پر چلے گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اعتراض کس پر جاتا ہے؟ انڈائریکٹلی اللہ پر جاتا ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ پر جاتا ہے. اللہ کا فرمان آپ کو اس سے پہلے بتاتے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم، کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے اور ان کے بعد احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے، رضی اللہ عنہم کا تمغہ دیا اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہے نا. تو یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا اعزاز انہیں دینا، اگر ہم صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرائیں، بالخصوص شیخین کو، بالخصوص خلفائے ثلاثہ کو، ابو بکر و عمر و عثمان کو اگر ہم مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ سب غاصب تھے، مرتد ہو گئے تھے، تو بتاؤ ہمارا دین و ایمان کہاں ہے، کس درجے میں ہے کہ جن کا تزکیہ خود اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے کیا ہے، ان کے بارے میں ہم یہ ایمان و عقیدہ رکھیں یا یہ سننا گوارا کریں اور سن کر کے خاموش ہو جائیں کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، یہ غاصب تھے، یہ ظالم تھے، یہ عادل نہیں تھے؟ کیا تماشا ہے یہ بھائی؟ سوچو ذرا، غور کرو اس پر، غور کرو. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جب ان صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی غلط بات ہم سنیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم فوراً اس کا تدارک کریں، اس کا جواب دیں، بتائیں، کوشش کریں سمجھائیں کہ یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. صحابہ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ایسے ہو سکتے ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت کا جواب دیجئے، اگر ایسے ہو سکتے ہیں تو اس حدیث صحیح کا جواب دیجئے. شاید سامنے والا ہو سکتا ہے غلط فہمی میں ہو، اور بہت سارے لوگ آج بھی غلط فہمی میں ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ آج بھی غلط فہمی میں ہیں کیونکہ ان کو گھٹی میں ہی پلا دیا گیا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان یہ آل بیت کے دشمن ہیں، عائشہ حفصہ آل بیت کی دشمن ہیں. یہ گھٹی میں پلا دیا گیا ہے بلا تحقیق. انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے سوائے اپنے واعظین کے، واعظین کاذبین کے بیانات کے. کچھ بھی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. واللہ میں کہتا ہوں اس ممبر سے بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ کہ اگر وہ اپنی ہی کتاب ایمانداری کے ساتھ پڑھیں تو انہیں سچائی ایک دم اظہر من الشمس، یہ
कहूँ कि 14वीं रात की तरह रोशन नजर आएगी या दोपहर के सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। उनकी अपनी किताब में अहले बैत और सहाबे कराम की दोस्तियाँ, अहले बैत और अशरे मुबशरा की दोस्तियाँ, अहले बैत और खुलफाए सलासा की दोस्तियाँ एकदम चमकती हुई सूरज की तरह नजर आएंगी, लेकिन वो किताब पढ़ते नहीं हैं। बस उन्हें बता दिया गया है कि ये दुश्मन हैं, इन्होंने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक नहीं दिया। एक थोड़ी सी मिसाल में आपको लेके जाऊं आपको कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ऐसा है नहीं, लेकिन आपको एक जहन से करीब करने के लिए बात कह रहा हूं कि अगर आपका हक है और आपको मौका मिले कि आप अपना हक ले लें और उस वक्त आप अपना हक ना लें, तो आपका दर्जा क्या होगा? क्या आप उस दर्जे में अपने आप को कबूल करेंगे? क्या आप भी गासिब हैं? आप भी नाअहल हैं? नहीं। देखिए, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नौज़ बिल्लाह गासिब कहा गया, बाग़े फ़तक नहीं दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीरास नहीं बांटा, हजरत उमर ने नहीं बांटा, हजरत उस्मान ने नहीं बांटा, तीनों खलीफा गुजर गए एज इट इज, जैसे था वैसे था, क्योंकि हदीस की रोशनी में था कि हम अंबिया कराम की जमात मालो दिरहमो दिरान का वारिस नहीं बनाते, हम जो कुछ भी छोड़ते हैं ये सदका होता है उम्मत के लिए। इस रिवायत की बुनियाद पर खुलफाए सलासा ने उस पर अमल किया। अब जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, जहां आपने 5-5.5 साल का खिलाफत निभाया, खिलाफत चलाया, हुकूमत चलाई, तो अगर 3 वो गासिब थे जबकि नहीं थे, तो अब जब मौका मिला था तो उस काम को जो गलत था उसको सही कर लेना चाहिए, बात वही खत्म हो जाती। झगड़ा आज तक बढ़ता ही नहीं। ये झगड़ा जो आज हमें सुनाया जा रहा है, ये मजलिसों में सुनाया जाएगा, 10 रोज़ा मजलिसों में हमें सुनाया जाएगा, सुनाने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अब सुनेंगे बाग़े फ़तक का तज़किरा। तो जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 5 साल खिलाफत का मौका मिला उम्मत मोहम्मदिया पर, उम्मत इस्लामिया पर, तो उस गलती का तदारुक कर लेना चाहिए। क्या किया उन्होंने? इसका मतलब ये कि वो गलती थी ही नहीं, तो तदारुक किस बात का? अगर गलती होती तो उसका तदारुक किया जाता, क्योंकि फैसला अब हमारे कोर्ट में था, हमारे हाथ में था, फैसला हम कर सकते थे। गलत फैसले को, गलत बयान को दुरुस्त करने का हक शरीयत देती है। अगर किसी से गलत फैसला हो गया है वसीयत वगैरह में, तो उस फैसले को दूसरे लोग जो साहिबाने इल्म हैं उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसकी इजाज़त शरीयत देती है। अगर 3 अदवार में वो गलत फैसला था तो चौथे दौर में उसे सही होना चाहिए था, लेकिन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस फैसले को एज इट इज़ बाकी रखा। इसका मतलब ये था कि वो फैसला गलत नहीं था। तब क्या था? तब सिर्फ असबियत है, दुश्मनी है, सहाबे कराम के ताल्लुक से बुग़्ज़ व इनाद पैदा करना है, दुश्मनी बढ़ाना है ऐसे लोगों के दरमियान जो बेचारे कम इल्म हैं, ला इल्म हैं, अवामुन्नास जो कुछ समझते नहीं है, सिर्फ इसके कि अल्लाह और रसूल का नाम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर उनको जैसा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए वैसा वो घूम जाते हैं। और प्रोपेगेंडा का जोर तो इतना होता है कि अच्छे अच्छे लोग भी उसके जद में आ जाते हैं। मीडिया जिसका, हुकूमत जिसकी, ठीक है, तो ये बहुत पुराना फंडा रहा है। मीडिया जिसके हाथ में, हुकूमत उसकी। तो मीडिया में, मीडिया पर काबिज दुश्मनाने इस्लाम थे, आज भी है, दुश्मनाने इस्लाम हैं। इसलिए हमें ऐसी खबरें सुनाई देती हैं और ऐसे वाक़यात सुनाए जाते हैं जो बिल्कुल कतई तौर पर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हैं। कुरान और सुन्नत अगर आप पढ़ें देखें तो कुरान कितना साफ साफ उनका तज़किया कर रहा है, उनकी तकरीम का हमें हुक्म दे रहा है, उनके एहतराम की हमें तालीम दे रहा है। और उन्हीं के ताल्लुक़ से ये कहते हैं कि ये सब गुमराह हो गए थे, नऊज़ बिल्लाह। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? खैरुल क़ुरून क़रनी, सबसे बेहतरीन मेरे ज़माने के लोग हैं। यानी जब तक आप हयात थे उस वक्त का सहाबे कराम का जो ग्रुप था वो खैरुल क़ुरून में था। खैरुल क़ुरून, सबसे बेहतर लोग थे वो। जब आपका इंतकाल हो गया उसके बाद आखिरी सहाबी का जो इंतकाल हुआ वो दूसरे दर्जे में सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम के तबके में आ गए, वो कि वो दूसरे ग्रुप के सबसे अच्छे लोग थे।
اور اسی دوسرے گروپ میں ساری خلفشار اسی سارے دوسرے گروپ میں ہی بتایا جا رہا ہے سارا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے اس بات کی شروعات ہوتی ہے اور خلافت معاویہ کے ختم ہوتے ہوتے سارا کچھ تیاں پانچا اسی میں بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام کی یہ سب دشمن تھے بنو امیہ کے لوگ, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا, اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی نکالی, ان کو قید کیا, ان کے لباس چھین لیے, ان کے زیورات چھین لیے, ان کو کھانے پینے کے لیے محروم کر دیا وغیرہ ذالک. اتنے بھیانک الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جس دور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کہہ رہے ہیں, ان کو اتنا گیا گزرا ثابت کیا جا رہا ہے جس دور کے لوگوں کو اللہ کے رسول خیر القرون کہہ رہے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح, انسان تھے, غلطیاں ہو گئیں, یہ تو ماننے جیسی بات ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو جب معاف کر دیا, میں بار بار اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو جان بوجھ کر معاف کر دیا تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کے اصحاب کی غلطیوں کو سر عام بیان کریں, غلطیوں کو بیان کریں, جبکہ بیان کرنے کا حق کیا ہے, اچھائیوں کو بیان کریں, خوشبوئیں بانٹیں, لیکن ہم گندگیاں بانٹتے ہیں, بدبو بانٹتے ہیں. یہ نہ آج درست ہے, نہ کل درست تھا, نہ قیامت تک درست ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اچھائیاں بانٹیں, خیر بانٹیں, اور ان کے تعلق سے کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود تذکیہ کر چکا ہے کہ اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المہتدون, اولئک هم المفلحون. فائز وہ ہیں, کامیاب وہ ہیں, ہدایت پر وہ ہیں, ہدایت کے لیے نمونہ وہ ہیں, ہدایت کے لیے معیار وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب حکیم میں کئی تمغے دے چکا ہو. ان کے تعلق سے ہم یہ گمان رکھیں یا یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ صحیح نہیں تھے, وہ گمراہ ہو گئے تھے, انہوں نے راستہ چھوڑ دیا تھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا, اور آپ کے ازواج پر, آپ کے اہل بیت پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم؟ بعد کے ادوار میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت دیکھیے جن کو دشمن گردانتے ہیں, آپ کو میں ایک دلچسپی والی بات بتاتا ہوں, جن کو یہ دشمنان کے صفوں میں صف اول کا دشمن کہتے ہیں شیعہ, خاص طور سے شیعہ, ابو بکر, عمر, عثمان, دشمنوں کے صف اول کے دشمن مانتے ہیں یہ, نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے حضرت فاطمہ کی شادی کا ابھیان کنہوں نے شروع کیا تھا؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر. یہ دو اصحاب ہیں جنہوں نے حضرت علی کو یہ پریرنا دی, یہ ترغیب دیا کہ ہم نے حضرت فاطمہ سے کا رشتہ مانگا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن آپ نے یہ کہہ کر کے انہا صغیرہ, وہ چھوٹی ہیں, رد کر دیا. اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگو. تو حضرت علی نے جو ہی رشتہ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایکسپٹ کر لیا. آپ بتائیں کیا دشمن کی اس طرح سے مدد کرتا ہے؟ دشمن, خاندانی دشمنی, دشمن وہ بھی نمبر 1 کا دشمن اس طرح سے مدد کرے گا کہ آپ ابھی کنوارے ہیں, آپ جو ہے اپنی شادی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیجئے. کوئی ایسا مشورہ دے گا؟ وہ تو اپنے ہی تڑجوڑ میں رہے گا, کیونکہ وہ دشمن ہے آپ کا, تو اپنا ہی بھلا چاہے گا, وہ آپ کا بھلا کبھی نہیں چاہے گا. یہاں دیکھیں کتنی محبت تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس سے ایک قدم اور آگے, جب رشتہ طے ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ وہ شادی کا پورا انتظام کر سکیں, مہر وغیرہ دے سکیں. اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ان کی زرع کو اچھی قیمت میں, بڑی قیمت میں خریدا, اور خرید کر کے وہی ان کے شادی کا انتظام کا ذریعہ بن گیا. یہ حضرت عثمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں, یہ اپنا مالی تعاون پیش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے. اب آپ بتائیے, جو شیعوں کی لسٹ میں سب سے ٹاپ
موسٹ کے دشمن ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کو حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کو ارینج کر رہے ہیں. ایسا بھی کوئی دشمن ہوتا ہے دیکھا کیا دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر ایسا بھی دشمن دیکھا ہے آپ نے کہ اتنا پیار ہو کہ گھر بسا دے؟ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تینوں تو ہو گئے، آگے بڑھو آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی بڑی بہن کا نام بھی ام کلثوم تھا، جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھی، اور حضرت فاطمہ نے بھی اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا، یعنی ان کی خالہ کے نام پہ رکھا تھا ام کلثوم. تو ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت فاطمہ اور علی دونوں نے مل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. کیا ایسی بھی بات ہوتی ہے دشمنی میں؟ ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ میری بیٹی آپ لے جاؤ، آپ کی بیٹی میں لے آؤں؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ آپ سوچئے تو صحیح، آپ سوچئے. اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اس میں دراڑ ڈالنے کے لیے کوئی تو ہے چور بیچ میں جو ہمیں ورغلا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، راستے سے اور ٹریک سے ہمیں ہٹا رہا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، نہ حق کیا ہے. میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، وقت ہو گیا میرا، اور زیادہ ہی وقت ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ خاندان بنو امیہ جن کا نام لے کر کے بڑی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اور ساری کچھ خرابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان کتنی محبت تھی آپس میں کہ ایک دوسرے سے انہوں نے شادیاں کی ہیں. میں ایک دو حوالے آپ کو دیتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو امیہ کہلاتا ہے. خاندان بنو امیہ سے اہل بیت کا تعلق کیسے تھا آپ دیکھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ حضرت علی کی کتنی پرشنسا کرتی ہیں. یرحم اللہ علی، حضرت علی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جب یہ کوئی چیز پسند فرماتے تھے تو تقیہ کلام کے طور پر کہتے صدق اللہ و رسول، صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. مانے اتنے پیارے تھے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نام نہیں لیتے تھے وہ. اب لیکن اہل عراق ایسے بدباطن ہیں کہ علی کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور خاندان علی کے دشمن بنے ہوئے ہیں. علی کو شہید کرنے والے ہی کوفہ کے لوگ ہیں، اور حسن و حسین کو شہید کرنے والے بھی حضرت کوفہ والے ہی ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ برا ہو ان کا، اہل عراقیوں کا، کہ یہ حضرت علی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کی تعریف میں کہتی ہیں کہ آپ سے بڑھ کر میں نے انداز گفتگو میں، طرز تکلم میں میرے سرتاج سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں پایا. آپ تعریف سنیے کہ جس طرح آپ کا بولنے کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے نا، ایک دوسرے سے اخلاق پیش کرنے کا انداز ہے، آپ ہو بہو میرے سرتاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کاپی ہیں. یہ تعریف کلمات نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کی تعریف کر رہی ہیں، اور خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میری پیاری بیٹی، کیا تجھے وہ چیز پسند نہیں ہے جو مجھے پسند ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتے ہیں بالکل، میرے ابا حضور بالکل پسند ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ احبی حاذہ، یہ میری بیوی عائشہ ہیں، ان سے آپ بھی محبت رکھو. طرفین سے دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت کرتی ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت کرتی ہیں. اب آئیے میں رشتہ داریوں کے تعلق سے میں نے کیا کہ آپ کو بتا دوں، حضرت بنو امیہ میں اور اہل بیت میں رشتہ داری. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رملہ، نام شاید نہ یاد رہ جائے لیکن آپ تھوڑا تو آپ کے ذہن میں رہے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رملہ، ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے معاویہ بن مروان سے ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی؟ رملہ کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے معاویہ بن مروان سے ہوئی تھی. یہ کون ہے؟ ایک ہاشمی ہے اور ایک اموی ہے. ہاشمی لڑکی ہے اور اموی دولہا ہے. اگر دشمنی تھی تو یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ آپ سوچئے، سوال کیجئے اپنے آپ سے.
اسی طرح سے سیدنا علی کے بڑے بیٹے سیدنا حسن کی ایک نہیں 6 پوتیاں بنو امیہ میں دی ہوئی تھیں. کس میں؟ خاندان بنو امیہ میں 6 پوتیاں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی تھیں. ایسی بھی کوئی دشمنی ہوتی ہے کہ ایک نہیں 6 پوتیاں دے دیں، 6 لڑکیاں دے دیں، وہ بھی دشمن خاندان میں؟ آگے بڑھیے. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سکینہ کا دوسرا نکاح خاندان اموی کے ایک لائق و فائق بیٹے اسبغ بن عبدالعزیز سے ہوا تھا، جو عمر بن عبدالعزیز کے سگے بھائی ہیں. عمر بن عبدالعزیز بہت مشہور خلیفہ راشد، یہ ان کے بھائی ہیں اموی. اسبغ کے ساتھ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ کا سیکنڈ نکاح ہوا تھا. اسی طرح سے سیدنا حسین کی دوسری صاحبزادی فاطمہ کا نکاح اموی خاندان کے عبداللہ بن عمرو بن عثمان ذی النورین سے ہوا تھا. یہ رشتے ہیں میرے بھائی جو خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ میں ہوئے تھے. ایسے گھنشٹ رشتے تھے، اتنے قریب کے رشتے کیا دشمنوں کے گھروں میں دیے جاتے ہیں؟ یہ محبت ہی تو تھی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، بہت لائک کرتے تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے آپس میں لڑکی لڑکوں کی شادیاں کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم زبان سے نہیں عمل سے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دونوں خاندان میں کس طرح سے یکجٹتا ہے، یگانگت ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے. لیکن دشمنان اسلام اپنے مفاد کے لیے بنو امیہ کو کاٹ کر کے اہل بیت کا دشمن بتاتے ہیں. ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اس موضوع پر تو کئی خطبے ہو سکتے ہیں، ایک خطبے میں کیا ہوتا، 2 خطبے میں کیا ہوتا، کچھ مسئلے حل نہیں ہوتے، تشنگی پھر بھی باقی رہتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، بغیر کسی کے درمیان اونچ نیچ پیدا کیے ہوئے یگانگت کے ساتھ صحابہ کرام کے زمرے میں رکھتے ہوئے محبوب خدا محبوب رسول سمجھتے ہوئے ہمیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.